بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا پرستی کے لیے عبادت گاہ عام بنائی اور تمام دنیا کو وہاں آ کر عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ترجمہ: اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ کی جگہ مقرر کر دی کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ہمارے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھ، اور حج کی منادی کر دے تو لوگ ہر طرف سے دوڑے آئیں گے، کچھ پیدل اور کچھ اونٹنیوں پر سوار، تاکہ فائدہ اٹھائیں اور تاکہ ایام مقررہ میں خدا کا ذکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت عام پر دنیا نے لبیک کہا اور ہر سال عرب کے دور دراز اطراف سے لوگ حج کو آتے تھے۔ لیکن ایک طرف تو یہ افسوسناک انقلاب ہوا کہ جو گھر خالص توحید کے لیے تعمیر ہوا تھا وہ 360 بتوں کا تماشاگاہ بن گیا، اور دوسری طرف اس گھر کی تولید کا سب سے زیادہ حقدار جو تھا وہ یہاں سے نکلنے پر مجبور ہوا اور پورے 8 برس تک ادھر آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکا۔ بالآخر ظہور حق کا وقت آیا، مکہ فتح ہوا اور جانشین ابراہیم اور ان کے متبعین کو موقع ملا کہ اشعار ابراہیم کو پھر زندہ کیا جائے۔ چنانچہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، تاہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال یہ فرض ادا نہیں کیا کہ عرب ننگے ہو کر طواف کعبہ کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بے حیائی کا منظر آنکھ سے دیکھنا گوارا نہیں فرما سکتے تھے۔ اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام حج میں روانہ کیے گئے کہ کعبہ میں جا کر منادی کر دیں کہ آئندہ سے کوئی شخص عریاں ہو کر کعبہ میں طواف نہ کر پائے گا۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ نسائی کے قاعدہ سے حج کا مہینہ ہٹتے ہٹتے ذوالقعدہ میں آ گیا تھا، چنانچہ 9 ہجری کا حج اسی مہینہ میں ادا ہوا، لیکن حج کا اصلی مہینہ ذوالحجہ تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال انتظار فرمایا اور اس وقت حج ادا کیا جب وہ اپنے اصلی مرکز پر آ گیا۔ حج کی رسم اگرچہ کفار نے قائم رکھی تھی، لیکن اس کی صورت بالکل بدل دی تھی اور اس میں اس قدر بدعات اضافہ کر دی تھی کہ وہ ثواب کے بجائے عذاب کا کام بن گیا تھا۔ سب سے مقدم یہ کہ حج اور تمام عبادات کا مقصد خدا کا ذکر اور توجہ اللہ ہے، لیکن اہل عرب جب حج میں جمع ہوتے تھے تو خدا کے بجائے اپنے باپ دادا کے مفاخر اور کارنامے بیان کرتے تھے۔ اس بنا پر یہ آیت اتری۔ ترجمہ: پھر جب حج کے ارکان پورے کر لو تو خدا کا ذکر کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خاص اہل مدینہ نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ منات جو بت تھا اس کا طواف کرتے تھے، اور اس بنا پر جب کعبہ کا حج کرتے تھے تب بھی صفا و مروہ کا طواف نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ حج کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں قائم رکھی جائیں، اور صفا مروہ کا طواف اسی عہد کی یادگار ہے۔ اسی بنا پر یہ آیت اتری۔ ترجمہ: صفا اور مروہ خدا کی یادگار ہیں، اس لیے جو شخص حج یا عمرہ کرے تو اس کو ان دونوں مقاموں کا بھی طواف کرنا چاہیے۔ ایک طریقہ یہ جاری ہو گیا تھا کہ اکثر لوگ جن کے پاس زاد سفر نہیں ہوتا تھا یوں ہی چل کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متوکل ہیں۔ ان لوگوں کو اکثر راہگیر میں گداگری اور دوستوں کی دستگیری کا محتاج ہونا پڑتا تھا۔ اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور گھر سے زاد سفر لے کر چلو، کیونکہ اچھا زاد سفر تقویٰ ہے۔ احرام حج میں سر کے بالوں کا منڈوانا یا ترشوانا منع ہے، لیکن اس میں اہل جاہلیت نے بہت سختی کر دی تھی، یہاں تک کہ بعض صاحبوں کے بالوں میں اس قدر جوئیں پڑ گئیں کہ بنائی جاتے رہنے کا خوف ہو گیا، تاہم وہ بال نہ ترشوا سکے۔ اسلام میں چونکہ سب سے مقدم یہ امر پیش نظر ہے کہ اس کی عبادت اور احکام تکلیف مالۂ یطاق نہ بن جائیں، اس لیے یہ حکم ہوا۔ ترجمہ: تو جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ عارضہ ہو تو وہ اگر بال منڈوا لے تو فدیہ ادا کر دے، یعنی یا روزہ یا خیرات یا قربانی۔ قربانی جو کرتے تھے اس کا خون لے کر کعبہ کے دور و دیوار پر ملتے تھے اور اس کو ثواب سمجھتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: خدا کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری پرہیزگاری اس تک پہنچتی ہے۔ رسوم حج میں ایک بڑی چیز جو قریش نے اصول اسلام کے خلاف قائم کر دی تھی یہ تھی کہ وہ عرفات جو حج کا اصلی عبادت گاہ عام تھا نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے، یہ ہمارے خاندان کی توہین ہے۔ اس لیے وہ صرف مزدلفہ تک جا کر ٹھہر جاتے تھے، باقی تمام عرب عرفات میں جمع ہوتے تھے اور وہاں سے چل کر
مزدلفہ اور مینا میں آتے تھے۔ چونکہ اسلام کا اصول اصلی مساوات عامہ ہے اور عبادت میں سب یکساں ہیں، اس لیے یہ حکم آیا۔ ترجمہ: پھر جب عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس خدا کا ذکر کرو جس طریقہ سے اس نے تم کو ہدایت کی ہے، اور پھر اس سے پہلے بے شک تم گمراہ تھے، پھر وہیں سے چلو جہاں سے اور لوگ چلتے ہیں، اور خدا سے معافی مانگو، وہ غفور الرحیم ہے۔ قربانی کے جانور کو چونکہ سمجھتے تھے کہ خدا پر چڑھا دیا گیا ہے، اس لیے اس پر سوار نہیں ہوتے تھے اور پیدل چلنے کی تکلیف گوارا کرتے تھے۔ یہ رسم اسلام کے آنے تک قائم رہی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو سفر حج میں دیکھا کہ قربانی کے اونٹ کے ساتھ ہیں لیکن خود پیدل چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ہو لو۔ بولے یہ قربانی کے اونٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا۔ انہوں نے دوبارہ وہی عذر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجز کے ساتھ حکم دیا کہ بیٹھ لو۔ ایک قسم کا حج ایجاد کر لیا تھا جس کو حج مسمت کہتے تھے، یعنی جو شخص حج کرتا تھا اور وہ آغاز حج سے اخیر تک منہ سے کچھ بولتا نہ تھا۔ اسلام نے اس تکلیف مالا طاق سے منع کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احمس کی ایک عورت کو جس کا نام زینب تھا دیکھا کہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حج مسمت کی نیت سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جائز نہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ سب سے بڑی بے حیائی کی بات یہ تھی کہ قریش حمس کے سوا عام عرب مرد و زن کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے۔ حدود حرم میں آ کر تمام لوگ اپنے اپنے کپڑے اتار ڈالتے تھے اور عارتاً کسی قریش سے کپڑے مانگ لیتے تھے۔ اگر نہ ملتے تو ننگے کعبہ کے گرد گھومتے تھے۔ عورتیں بھی اسی طرح ننگی طواف کرتی تھیں اور یہ شعر گاتی جاتی تھی۔ ترجمہ: آج کچھ حصہ اس کا یا پورا کھلے گا اور جو کھلا ہے اس کو میں حلال نہیں کرتی۔ اس پر یہ آیت اتری: اے آدم کے بیٹو، مسجد میں کپڑے پہن لیا کرو۔ اس بنا پر 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے عین موسم حج میں یہ اعلان کیا کہ آئندہ کوئی برہنہ حج نہ کر پائے گا۔